بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج ہم آپ کے ساتھ حضرت سلمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے تخت کا ایک دلچسپ واقعہ بیان کریں گے جو کہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ ناظرین، آج سے ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گردنواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کہا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ نہایت ہی نعمتوں اور راحتوں میں تھے، ہر طرف لہلاتی فصلیں اور پھل سے لدے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شرجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ بعد مورخین نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے، مگر اس نظریے کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن پر 9 سال نہایت خوبصورتی سے حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی وہ سبائیوں کے ہاتھوں میں تھی، یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایت دولت مند تھی۔ مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی طاقت اور حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلمان ابن داؤد کہا جاتا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ آپ کو آواز جنات، چرند پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن و جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو سلمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں ہیرے جواہرات لال اور زمرد جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس تمام شاہی سامان و نمائش بھی موجود ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے اور حق پہچانے۔ حق پہچاننے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، اور پھر مجھے آ کر خبر دینا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا جس میں کچھ یوں لکھا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ عزت والا خط ابن داؤد کی جانب سے ملکہ بلقیس کی طرف ہے، جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل قوم سبا اور ملکہ کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت تقریباً 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو طیش میں آ گئے اور انہوں نے کہا، یہ تو تمہاری توہین ہے، ہمیں اس بات کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلمان کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے، میں ان سے جنگ کروں گی، اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں ان کی پیروی کروں گی، کیونکہ وہ نبی ہیں۔ ہدہد یہ سب سن رہا تھا، اس نے آ کر حضرت سلمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے اور چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کے دونوں جانب سونے کے عجیب و غریب جانور کھڑے کر دیے جائیں، وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا جائے۔ ادھر بلقیس نے حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے تحائف رونق کیے، جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب یہ تمام تحائف لے کر قاصد حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے،
لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو، اب تم اپنے طائف کے ساتھ واپس چلے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ اب وہ ہمارا انتظار کریں، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس تک پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے۔ ایک توہیکل جن نے کہا کہ آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں یہ تخت آپ کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا کر دوں گا۔ پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائیں کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے لیے ہی فائدہ مند ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ و برتر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت، زمرد جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اس سے پہلے سے بھی زیادہ بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا یہ تو ہو بہو وہی ہے، ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو اور پانی میں مچھلیاں اور اس کے علاوہ اور بھی جانور ہوں۔ حضرت سلمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنی شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب ملکہ کو اس محل میں لایا گیا تو جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی یہ پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کر لیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں نے سورج کی پوجا کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، اب میں سلمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت قبول کرتی ہوں۔ لہٰذا بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو پانی کی لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ بیٹھی تھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک دمک دیکھ کر اسے معبود اور خدا سمجھ لیا۔ اس سے اپنی غلطی پر شرمندگی ہوئی۔ بات مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد ملک سبا مسلمان ہوئی اور حضرت سلمان علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، جبکہ بعد نے لکھا ہے کہ آپ نے بلقیس کو یمن واپس بھیج کر اس کے لیے 3 محل تعمیر کروائی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔